شخص ہیں نرسنگھانند، جو اپنے متنازع بیانات کے حوالے سے اکثر سرخیوں میں رہتے ہیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے انہوں نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بیان دیا، اس کے اوپر اس وقت پورا ہندوستان سراپا احتجاج ہے۔ اور ایک خوشی کی بات اس میں یہ دیکھی گئی ہے کہ صرف پروفٹ محمد کو ماننے والے، یعنی صرف مسلمان ہی اس کے خلاف احتجاج نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس احتجاج میں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی شامل ہیں۔ یہ نرسنگھانند جو اپنے نام کے ساتھ سوامی بھی لکھتے ہیں، ہم ان کے نام کے ساتھ سوامی اس لیے نہیں لگا رہے ہیں کہ سوامی جو ہے وہ بہت پاک لفظ ہے، اور ایسے ناپاک شخص کے نام کے ساتھ سوامی لکھنا یقیناً لفظ سوامی کی بھی توہین ہے۔ بیانات اکثر اسلام مخالف بیانات ہوتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی سرکار کو کرنی چاہیے، لیکن اس کارروائی میں ایک اور چیز کو شامل کر لینا چاہیے، وہ یہ کہ ایسے سرفرے شخص کو، ایسے بد دماغ شخص کو، ایسے پاگل شخص کو آپ علاج بھی کروائیں۔ ممکن ہے کہ سزا سے زیادہ ان کو علاج کی ضرورت ہو، کیونکہ بد دماغ آدمی، پاگل آدمی کچھ بھی بکتا ہے تو اس کے لیے اس کو سزا دینے سے زیادہ اچھا یہ ہوتا ہے کہ اس کا علاج کروایا جائے۔ تو مجھے لگتا ہے نرسنگھانند کے اس طرح کے بیانات جو ماضی میں بھی یہ دیتے آئے ہیں، ان کو کڑی سے کڑی سزا جو ہندوستان کا قانون کہتا ہے وہ تو ملنی ہی چاہیے، لیکن کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا کر ایسے شخص کا علاج بھی کروانا چاہیے، جو ہم لوگوں کو، جو ہم ہندوستانیوں کو یہ سکھاتا ہے یا سکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہندوستانیوں کو اب میرے طریقے سے رہنا ہے، اور ایک مذہب کے لوگوں کو دوسرے مذہب کے لوگوں سے لڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کو کسی ڈاکٹر کو دکھائیے، ممکن ہے علاج سے اس کو کچھ فرق پڑے۔ اور دوسرا، میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اختلافات اپنی جگہ پر ہیں اور اختلافات ہونے چاہیے۔ اگر اختلاف نہیں ہوگا تو دنیا آگے نہیں بڑھے گی۔ اگر آپ یہ سمجھ لیں گے کہ جو ہمارے پاس ہے وہی مکمل ہے، وہی سب کچھ ہے، اس سے آگے ہمیں نہیں جانا ہے، تو یقیناً دنیا نے جو آج ترقی کی ہے وہ ترقی ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ لوگوں نے اختلاف کیے ایک دوسرے کے ساتھ اور لوگ آگے بڑھے ہیں، لیکن اختلاف میں اور گالی گلوچ میں، اختلاف میں اور بدتمیزی میں بہت فرق ہوتا ہے، اور اختلاف کی حدیں ہیں، ان حدود کو ہمیں پار نہیں کرنا ہے جس سے کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے شخص کے جذبات مجروح ہوں۔ ہندی میں ایک بہت اچھے 2 لفظ کہے جاتے ہیں، وہ یہ کہ متبھید ہونے چاہیے، من بھید نہیں۔ متبھید تو انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن من بھید جب ہوتے ہیں وہاں سے اصل جھگڑا اور اصل لڑائی شروع ہوتی ہے۔ تو نرسنگھانند جیسے لوگ مت بھید نہیں بلکہ من بھید کرتے ہیں، اور اسی طرح کی نفرت پورے معاشرے، پوری سوسائٹی میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ ہم اسی ہندوستان کی پیداوار ہیں، ہم اسی مٹی میں مر کے جاتے ہیں، ہمیں اسی آب و ہوا میں سانس لینا اچھا لگتا ہے، یہیں کا پانی ہماری پیاس بجھاتا ہے، یہیں کے حسین مناظر ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ پسند ہیں۔ تو کسی بھی سرفرے شخص کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اتنی بڑی آبادی کے پیغمبر کے حوالے سے اس طرح کی نازیبا گفتگو کرے، اس طرح کے نازیبا الفاظ استعمال کرے۔ اچھی بات یہ کہ چوطرفہ جو ہے مذمت ہوئی، جلوس نکلے، لوگوں نے اپنی بات کی، سوشل میڈیا پر اس کا اظہار ہوا، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ نرسنگھانند کو کل غازی آباد پولیس نے گرفتار بھی کر لیا ہے۔ تھوڑا ہندوستان کو سمجھنے کی کوشش اگر کوئی بھی شخص کرے گا تو وہ اس طرح کی گفتگو ہرگز نہیں کرے گا۔ یہ ہندوستان ہے، ہندوستان مہاتما بدھ کا ہندوستان ہے، یہ ہندوستان کبیر کا ہندوستان ہے، یہ ہندوستان گرو نانک کا ہندوستان ہے، یہ ہندوستان غالب کا ہندوستان ہے، اور اس ہندوستان کی مٹی کے اندر، اس کے آب و ہوا کے اندر ایسی چیزیں گھل مل گئی ہیں کہ اب ان کو الگ کرنا کسی نرسنگھانند کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزوں سے صرف اور صرف نفرت بڑھ سکتی ہے، یا نفرت بڑھانے کی یا پھیلانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن ہماری مٹی، ہماری آب و ہوا اس طرح کی اجازت نہیں دیتی ہے، اور اس طرح کی چیزیں پھیلانے کی کوئی بھی کوشش کرتا ہے، ماضی میں بھی ہوا ہے، تو وہ زیادہ دیر نہیں چلتی ہیں، کیونکہ یہاں کی مٹی، یہاں کی آب و ہوا، یہاں کا پانی ہمیں بھائی چارے کا سبق دیتا ہے۔ نرسنگھانند جیسے سرفرے لوگ ہمیں نیا ہندوستان دینا چاہتے ہیں،
نئے ہندوستان کا خواب دکھانا چاہتے ہیں، ایک الگ طرح کا ہندوستان دینا چاہتے ہیں، جبکہ ہم اپنے اس ہندوستان میں خوش ہیں جہاں مہابھارت لکھی گئی، جہاں رامائن لکھی گئی۔ یہی ہندوستان ہے جس مٹی میں غالب پیدا کیا ہے، تو ہم اسی ہندوستان میں خوش ہیں، اسی ہندوستان میں خوش رہنا پسند کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ شخص یہ خواب دیکھتا ہے کہ ہندوستان میں صرف ایک ہی طرح کا مذہب رہنا چاہیے، ایک ہی طرح کے لوگ رہنے چاہیے، باقی لوگوں کو یہاں رہنے کا حق نہیں ہے، تو ذرا وہ پڑوس کے ملک کو دیکھ لے کہ پڑوس کے ملک میں ایک ہی طرح کے، ایک ہی مذہب کے لوگ رہنے والے ہیں۔ اس کی حالت ہر طرح سے دیکھ لیں کہ اس کی سیاسی حالت کیا ہے، اس کی معاشی حالت کیا ہے، اس کی سماجی حالت کیا ہے، اور دنیا کے نقشے پر اس وقت وہ آپ کا پڑوسی ملک کہاں پر کھڑا ہے۔ ہم اپنے اس مہان دیش کو اس ڈگر پر تو قطعاً نہیں چلانے دیں گے، کیونکہ یہ دھرتی ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے۔ پورا بچپن رامائن اور مہابھارت جیسے سیریل دیکھ کر بڑے ہونے میں گزرا ہے۔ ہم نے اس رام کی کلپنا کی ہے جو رام ہمیں رامائن میں دکھایا گیا ہے۔ سینانند جیسے سرپھرے اور پاگل لوگ ہمیں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے اگر قاعدے سے چیزوں کو پڑھا ہوتا، سمجھا ہوتا، تو اس طرح کی بے سر پیر کی باتیں نہیں کرتے۔ میں آخر میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ علامہ اقبال کی وہ نظم پڑھیے جو انہوں نے رام کے اوپر لکھی ہے۔ اقبال نے رام کے اوپر پوری ایک نظم لکھی ہے، اس کا بس ایک شعر سنیے۔ رام کے وجود پہ ہندوستاں کو ناز ہے، رام کے وجود پہ ہندوستاں کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند، تو رام کو جانتے ہیں جو امام الہند ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی اور رام کے حوالے سے کہی، اور یہ کہا رام امام ہند ہے۔ ہم اسی رام کو جانتے ہیں جو امام ہند ہے، ہم اس رام کو قطعاً نہیں جانتے۔ سینانند جیسے لوگ ہمیں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھی بات اس پورے معاملے میں یہ ہوئی ہے کہ سرپھرے لوگ جب اس طرح کے پاگل پن کا مظاہرہ کرتے ہیں تو سمجھدار لوگ، وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی ذات برادری سے ہوں، وہ اس سرپھرے لوگوں کے اس طرح کے بیانات کی مذمت کرتے ہیں، اور اس بار ایسا ہی پورے ہندوستان میں ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ یہی ہمارا ہندوستان ہے اور اسی ہندوستان پر ہمیں ناز ہے۔